جس کام کے لیے اور جن کاموں کے لیے اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے کرتا نہیں۔ اللہ نے تجھے اپنے ذکر کے لیے اور اپنا ذکر بلند کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، پھر کرتے کیوں نہیں ہو؟ بعض اوقات ہم خوبصورت تعلق کو بچانے کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ بہت زیادہ خاموشی ہر بہترین تعلق میں فاصلہ پیدا کرتی ہے۔ اللہ سے ان کی رضا کے ساتھ ساتھ سکون والی زندگی کی دعا بھی مانگا کریں۔ ہم اپنی دعاؤں میں بہت ساری چیزوں کو طلب کرتے ہیں، لیکن سکون کو مانگنا بھول جاتے ہیں۔ جب زندگی میں ہر چیز ہو اور سکون نہ ہو تو زندگی کی تمام اشیاء بے وقت ہو جاتی ہیں۔ ہمارے وقت میں محرومیوں کے گھاؤ اتنے ہیں کہ خوشیوں پہ ہنسنے کا سلیقہ تک نہیں آتا۔ کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو دین کو برباد کر کے دنیا سنوارتے ہیں، ان کا نہ تو دین رہتا ہے اور نہ ہی دنیا سنور پاتی ہے۔ نماز۔ نیند کو قربان کرو نماز کے لیے۔ ہزاروں سال قبروں میں ہم نے سونا ہی ہے۔ اس رب کو راضی کر لیں، بے شک نماز نیند سے بہتر ہے۔ عبادتیں تصویر سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہیں۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت بیکار جاتی ہے۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیز زمین ہوتی ہے۔ کتنا خوبصورت لمحہ ہوتا ہے نا جب آپ نماز سے فارغ ہو کر کسی تسلی کی امید پر اپنا قرآن کھولتے ہیں اور ایک آیت پر آپ کی نظر پڑتی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے تھمنے والے آنسو پھر سے بہنے لگتے ہیں، جس وجہ سے آپ جائے نماز پر تکلیف میں اپنے اللہ کے سامنے روئے تھے۔ اسی بات کی تسلی قرآن کی آیتوں میں آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ قرآن آپ سے باتیں کر رہا ہے، آپ کا رب آپ کو جواب دے رہا ہے۔ روٹھنا منانا تو زندگی کا حصہ ہے، بس خیال رہے کہ ناراضگی صرف زبان تک رہے، وہ دل میں بسے پیار اور عزت کو ختم نہ ہونے دے۔ درختوں سے جھڑتے پتے ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہر عروج کو زوال ہے اور زندگی کے بعد موت ہے۔ عجیب بات ہے کہ ہم کالے جادو سے تو بہت ڈرتے ہیں، مگر اپنے کالے اعمال اور کرتوت سے بالکل نہیں ڈرتے۔ کبھی کبھی دل کے ٹوٹنے کی آواز اتنی بے آواز ہوتی ہے کہ جو دل کے قریب ہوتے ہیں وہ بھی سن نہیں پاتے، لیکن جو شارق سے بھی زیادہ قریب ہے وہ خوب جانتا ہے۔ دنیا منتقل ہونے والی فانی چیز ہے، یہ اگر تمہارے ہاتھوں میں باقی رہ بھی گئی تو تم اس کے لیے باقی نہیں رہو گے۔ بہت خوبصورت بات، زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی ایک شخص بھی مکمل اور غلطیوں سے پاک نہیں۔ اگر آپ دوسروں کو ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے چھوڑنا شروع کر دیں گے تو ایک دن بھری دنیا میں اکیلے رہ جائیں گے۔ لہٰذا لوگوں کو جج کم کیجیے اور محبت زیادہ۔ بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے، کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں، کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ خاموشی اتنی گہری تو ہونی چاہیے کہ بے قدری کرنے والوں کی چیخیں نکل جائیں۔ کبھی کبھی اپنی خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے، اور وہ جھکنا رائگاں نہیں ہوتا۔ پھولوں جیسے لوگ، صرف پھول ہی نہیں، کچھ انسانوں کی خصوصیات بھی ایسی ہوتی ہیں جنہیں دیکھتے ہی طبیعت کھل اٹھتی ہے، اور بات کر کے تو انسان کے دکھ کم ہونے لگتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ دکھ بانٹنے کا کام کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا اب قحط پڑ چکا ہے، اور جو بچ گئے ہیں وہ دکھ دینے والوں کے خوف سے غائب رہتے ہیں۔ محبت سب سے پہلے انسان کی اکڑ اور انا کو ختم کرتی ہے، پھر روح میں اترتی ہے اور وہاں سے انسان کو مخلص اور محسن بنا دیتی ہے۔ اور جب انسان کی میں ختم ہو جاتی ہے تبھی وہ عشق حقیقی کے لیے چن لیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ عورت ہو یا مرد۔ اگر اور کیا دلیل چاہیے اس پاک ذات کی محبت کی، اتنے گناہوں کے باوجود بھی ہمیں ڈانپ کر عزت دیتا ہے۔ کسی کو خوشی دینا صدقہ ہے اور کسی کو دکھ دینا قرض ہے، جو آپ کو ایک نہ ایک دن کسی اور کے ہاتھوں سے ضرور ملے گا۔ سب فائدے اچھے درود پاک کے، لیکن مجھے بس ایک بات نے درود پاک پہ لگا دیا کہ درود پاک کی منزل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
اسی یقین سے درود پاک پڑھتا ہوں ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا جائے گا مجھے انشاءاللہ۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے رون ڈالتا ہے۔ ابلیس کا رویہ یہ تھا کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں تھا، اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم شرمندہ ہونے والے کو ایسا ذلیل کرتے ہیں وہ پھر سے ابلیس بن جاتا ہے۔ جن کے دل حساس ہوتے ہیں ان کے آنسو کبھی بھی ضبط کے ہاتھ نہیں آتے، وہ ہمیشہ برداشت کی حد توڑ کے آنکھوں کی دہلیز پار کر جاتے ہیں۔ دل کیوں حساس ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ ٹوٹ پھوٹ جانے کے بعد اپنی طاقت کھو چکے ہوتے ہیں، پھر بات بے بات بھر آتی ہیں آنکھیں، پھر عام لوگوں کی طرح مذاق، طنز اور تکراریں نہیں سہی جاتی۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن اگر ان کو جھکا لیا جائے تو برابر ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب ہم جھکتے ہیں اور نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ بولتے ہوئے تم تھکنے لگو تو یہ ضرور سوچنا کہ کتنے ہی لوگ ہیں اس دنیا میں جو اس دنیا کے پیچھے کھپا رہے خود کو اور تمہیں تو اللہ نے ان لوگوں میں چنا جو اس کے لیے اس کی راہ میں تھک رہے ہیں۔ کبھی اگر تمہیں لگے کہ اب مزید ہمت نہیں چلنے کی تو یہ ضرور سوچنا کہ اس راہ میں تھکنے والوں کا حاصل سفر وہ باغات ہیں جن کی وسعت زمین اور آسمان سے بھی زیادہ ہے، اور وہ جو تمہارے رب کریم نے تمہارے لیے بنائے ہیں۔ نہ مکان، نہ دکان، نہ کوٹھی، نہ بنگلہ، نہ پہاڑ، نہ بیوی، نہ بچے۔ حشر کا میدان بالکل چٹیل میدان ہوگا، نفسا نفسی ہوگی، ہولناک دن ہوگا۔ یا اللہ اس دن رسوا ہونے سے ہم سب کو بچا، نیک عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ انسان مرتا نہیں، مار دیا جاتا ہے لفظوں، لہجوں اور رویوں سے، اور جب وہ صبر کی آیتیں حفظ کر لیتا ہے تو دنیا کہتی ہے تم تو بہت بے حس ہو۔ جن کے ساتھ ہم نے زندگی جینی ہوتی ہے، جنہوں نے ہماری خوشیاں سیلیبریٹ کرنی ہوتی ہیں، اور جو واقعی ہمیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہم سے بچھڑ کر اتنی جلدی دنیا سے کیوں چلے جاتے ہیں؟ فجر کا سجدہ تھا، چاند آنسو تھے، دل کی باتیں تھیں، اور دل کا خالق تھا جو کن کا مالک تھا۔ بہت پرسکون ملاقات تھی جو رب کے ساتھ تھی۔ ہمیں اللہ سے دعا کیوں مانگنی چاہیے؟ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دینے والا مقدر اور تمہارے وسوسوں سے بہت بڑا ہے؟ کیا ہو اگر اللہ نے مقدر کا وہ حصہ نامکمل اس لیے رکھا ہو کہ تم اس خالی جگہ کو اپنی دعاؤں سے، اپنی چاہت سے مکمل کرو؟ ہر کسی کے لیے نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کے لیے آزمائش بھی الگ، ہر کسی کی کہانی الگ ہے اور سبق بھی الگ ہے۔ کبھی کسی کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ میں محروم ہوں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت عطا ہے۔ جن بڑے بڑے گناہ کے کاموں سے تمہیں منع کیا گیا ہے، اگر تم ان سے بچتے رہے تو ہم تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو تمہارے حساب سے محو کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ رویے کا عادل وہ شخص ہے جو اپنے لیے جو رویہ پسند نہیں کرتا دوسرے کے لیے بھی نہ کرے، اور جس طرح کا سلوک اپنے لیے چاہتا ہے اسی طرح کا وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ میں کسی سے سننا محبوب رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا، کیا میں سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن مجید نازل ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی سے سننا محبوب رکھتا ہوں۔ اب مجھے اچھے لباس، خوبصورت چہرے، دولت، اونچے سٹیٹس، اونچے لوگ مروب نہیں رکھتے، اور مجھے وہ لوگ مروب کرتے ہیں جو ایمان میں مجھ سے زیادہ ہیں، جو اللہ کی محبت میں شدید ہیں۔ رشک آتا ہے مجھے ان پر جن کا بھروسہ اللہ کی ذات پر خود سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اب مجھے ایسے لوگ آئیڈیل لگتے ہیں جن کو دیکھ کر ہی اللہ یاد آ جائے۔ انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی خامیوں کو گننے کے لیے کرے تو اسے دوسروں پر انگلیاں اٹھانے کا وقت نہ ملے۔ ماں سچ کہا کرتی تھی کہ سوچیں انسان کو بوڑھا کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پہ لازم ہو جاتا ہے۔ کسی سے فون پر بات کریں تو دعا دیں، کوئی آپ کو تحفہ دے تو دعا دیں، کوئی آپ کا کام کر دے تو دعا دیں، کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں تو دعا دیں۔ لوگوں کے لیے غائبانہ دعا کریں، جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو بس آپ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، آمین یا رب العالمین۔
دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ فرمان امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر رزق عقل اور دانشمندی سے ہی ملتا تو جانور اور بیوقوف زندہ نہ رہتے، بھوکے مر جاتے۔ نیک عورت اپنے خاوند سے پہلے جنت میں جائے گی، جنت کی حوروں سے 70 گنا زیادہ حسین ہوگی۔ عبادت اور خدمت، دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل بے قرار اور سخت، جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے، تو جان لو کہ تم کسی ایسے کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر۔ آپ کیا ہیں، کون ہیں، کیسے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل فرق یہ ہے کہ کیا آپ اپنے خالق و مالک کے احکامات پورے کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ میں اپنے رب کی رضا کا احساس نہیں ہے تو یقین کیجئے آپ میں کچھ نہیں ہے۔ کہنے کو تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اہمیت کے لحاظ سے بہت ہی قیمتی اور بڑا ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے جو رشتوں کو جوڑنے اور توڑنے میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی باتوں کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ یقین مانو، ہم دنیا میں کسی کے ہاتھوں اتنا ذلیل نہیں ہوتے جتنا اس شخص کے ہاتھوں ہوتے ہیں جسے ہم دنیا میں سب سے زیادہ چاہتے ہیں، اور ہم خوشی خوشی ذلیل ہوئے جاتے ہیں کہ شاید ان کی توجہ کا کوئی لمحہ میسر آ جائے۔ انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی خامیوں کو گننے کے لیے کرے تو اسے دوسروں پر انگلیاں اٹھانے کا وقت نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پر لازم ہو جاتا ہے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، یہ کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی اصلاح کریں، یہی کافی ہے ہماری نگاہ اپنے عیبوں پر ہو۔ حتیٰ کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، بس اتنا ہی کافی ہے کہ ایک دوسرے کے دشمن نہ ہوں۔ اپنوں کو اتنی تکلیف نہ دیں کہ جب آپ ان سے محبت کا اظہار کریں تو اس محبت کی ان کی نگاہ میں اہمیت ہی نہ رہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ کچھ لوگ درد دینے کے ماہر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ درد سہنے کے، بس ظرف کی بات ہے۔ انسان رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی وہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ اس لیے تو مرزا غالب نے کہا تھا، عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور صاف آئینہ کرتا رہا۔ اگر نماز کے وقت طواف کعبہ رک سکتا ہے تو تیرا کاروبار اور کام کیوں نہیں؟ معاشرہ افراد سے بنتا ہے، افراد فرد سے بنتے ہیں، اور زیادہ تر ہمارے فرد واحد کی اصلیت یہ ہے کہ والدین کو بیٹیاں بیاہنے کے بعد بسانا بھی خود ہی پڑتی ہیں۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ کبھی کسی کا ساتھ یہ سوچ کر مت چھوڑنا کہ اس کے پاس آپ کو دینے کے لیے اب کچھ نہیں، بلکہ یہ سوچ کر نبھاتے رہنا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس آپ کے سوا کچھ بھی نہ ہو۔ زندگی ہمیشہ کچھ نیا دکھائے گی، کبھی ہنسائے گی، کبھی رلائے گی۔ اس پر بھروسہ رکھنا، یہ زندگی ہے، نہ جانے کس موڑ پر اکیلا چھوڑ جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کی لالچ نہ ہو۔ تہجد ایک ایسی لاڈلی عبادت ہے جس کا بلاوا عرش سے آتا ہے، اور یہ بلاوا اس کے لیے آتا ہے جسے اللہ نے چنا ہوا ہوتا ہے، اور یہی اس کی خوش نصیبی ہے۔ اور جب انسان یہ عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے کو پیار سے دیکھتا ہے اور اپنے نیک بندوں کی اسی عبادت سے انہیں سکون بخشتا ہے۔
اور ان کے تمام خواہشات پوری کرتا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو فیصلے فاصلوں کو جنم لیتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک اس شکر کا بڑا درجہ ہے جو مسائل اور تکلیفوں کے باوجود کیا جائے، اور شکر ادا کرنے کے لیے کسی چیز کا ہونا تھوڑی ضروری ہوتا ہے، یہ تو بس عادت ہونی چاہیے انسان کو شکر ادا کرنے کی۔